السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج کی گفتگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے، گو اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک ابن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس سے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبد الملک ابن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید ابن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج تیرا کیا نام ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ، میرا نام سعید ہے۔ حجاج کس کا بیٹا ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا، نہیں تو شقی ابن کثیر ہیں۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور کوئی ہے؟ یعنی علام الغیوب۔ حجاج دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج اب میں تجھ کو زندگی کا بدلہ کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں کو اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتلا سکتا ہوں۔ حجاج، میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید، میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤ۔ حجاج، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جھوٹ بھی نہیں کیا۔ حجاج،
تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کے جانا ہو اور دنیا کی فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج میں تو ہنستا ہوں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج میں کیوں نہیں جرأت کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنے کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج ہم جو کچھ امیر المؤمنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیا سمجھتا ہے؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہو۔ حجاج شرط کیا ہے؟ سعید یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہو، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائے گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دیں گی۔ حجاج ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیز نہیں۔ سعید تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج کیا تو ان میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج دق ہو کر مطلب پریشان ہو کر بتلا کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کروں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا، حجاج تو کیوں ہنسا؟ سعید رحمۃ اللہ علیہ تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کی تجھ پر حلم سے حجاج میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا، میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھا، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکین سے۔ حجاج اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصارہ کے قبیلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الکافی بالسرائر، جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج اونٹھا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج اس کو قتل کر دو۔ سعید میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی ان کے دل میں خوف نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ فائدہ، اس قصے کے سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی بھی ہیں اور بھی بعض سوال جواب نقل کیے گئے ہیں، ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین وغیرہ حضرات اس سے حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہیں لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔